السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ویسے تو ہم آپ کو ہمیشہ بڑی اہم خبریں دیتے ہیں، لیکن آج ابھی جس خبر پر میں بات کروں گا اپنے اس ویلاگ میں وہ بہت اہم ہے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان فوج کے سربراہ پہنچ گئے ہیں امریکہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ 5 دن کا ان کا دورہ ہے۔ اس میں وہ پینٹاگون بھی جائیں گے اور بھی جو اعلیٰ امریکی عہدیداران ہیں ان سے ملاقات کریں گے، جو امریکی فوجی افسران ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو امریکہ کے ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ ویسے بتایا جاتا ہے کہ یہ دورہ 3 اکتوبر کو طے تھا، لیکن وہ اس سے پہلے پہنچ گئے اور واشنگٹن میں ہیں۔ اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ اعلیٰ حکام آئے ہیں، اور میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو کے جو سربراہ ہیں یا ان کے جو ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں، رپورٹڈلی وہ بھی وہاں پر واشنگٹن میں موجود ہیں۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس میں ایک رولر کوسٹر کی سی کیفیت ہے اور اتار چڑھاؤ رہے ہیں۔ ابھی یہ جو اس وقت پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اور جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس کو ہم دیکھیں، میں ابھی آپ کو ایک آڈیو لیک کا بھی بتاؤں گا جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہے ریپورٹڈلی مبینہ طور پر، اس میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور پھر یہ دورہ جو ہے اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، اس کو پاکستان میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کیا ہے، سب کچھ میں اس میں بڑی تفصیل سے ڈسکس کروں گا، تو آپ اس کو سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیں، امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ تعلقات بنانا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ 80,000 لوگوں کی جانوں کا نذرانہ بھی امریکہ کے لیے انہوں نے جو طالبان کے خلاف جنگ شروع ہوئی اس میں وہ حصے دار بنے۔ اس سے پہلے افغان جہاد کے نام پر جو امریکہ کی جنگ لڑی گئی جس میں سوویت یونین کو شکست ہوئی افغانستان میں، وہ بھی پاکستان کی ISI نے، پاکستان کی فوج نے لڑی۔ خون ہمارا تھا لیکن پیسہ اور ڈالر جو تھے وہ امریکہ کے تھے۔ تو ایک بڑا پاکستان سمجھتا ہے کہ امریکہ کے لیے ہماری بڑی ایک اہمیت تھی، ہے اور رہے گی، لیکن امریکہ نے اپنے مفادات کو سامنے دیکھتے ہوئے پاکستان کو تھوڑی جھنڈی کرائی اور وہ چلے گئے انڈیا کے ساتھ، اور پاکستان سے ہمیشہ انہوں نے کہا ڈو مور ڈو مور ڈو مور۔ ہمارے سیاستدان بھی یہ کرتے رہے۔ عمران خان نے آ کے یہ بات کہنا شروع کی کہ ہم امریکہ کے غلام بن کے نہیں رہ سکتے، اور وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی جب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا امریکنز نے، تو جو دھرنے دیے تھے اور جو نیٹو کی سپلائی لائن بلاک کی گئی تھی وہ KPK میں بلاک کی گئی تھی، تحریک انصاف نے کی تھی، اور وہاں پر حکومت تحریک انصاف کی تھی۔ تو اس کے بعد امریکہ نے باقاعدہ معافی مانگی سلالہ چیک پوسٹ والے ایشو پر، تو پھر اس کے بعد وہ نیٹو سپلائیز کا معاملہ اور وہ سارا کھولا گیا اور دھرنے کو بند کیا گیا۔ تو عمران خان پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام بن کر نہیں رہیں گے، تعلقات برابری کی بنیاد پر ہوں گے، جہاں ہمارے اور ان کے میوچل انٹرسٹ ہوں گے وہ کام ہم کریں گے، اور یہ اسی لیے انہوں نے امریکی اڈوں کے حوالے سے یہ بات کہی، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ میں یہ تھوڑی سی تمہید آپ کو بیان کی ہے۔ اب میں آتا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورے پر، یہ فوری طور پر جو کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت گئی، ایک سائفر میں یہ بتایا گیا جو اسد مجید نے لکھا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جانی چاہیے۔ وہ اس وقت تک عدم اعتماد نہیں آئی تھی، ڈونلڈ لو کو پتا تھا کہ آ رہی ہے، اور ڈیمارچ کیا گیا اس پر، یعنی سفارتی طور پر احتجاج کیا گیا کیونکہ اسد مجید صاحب نے یہ لکھا تھا وہاں سے۔ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس ڈیمارچ کی منظوری دی اور یہ پورا پراپر ایک احتجاج کیا گیا۔ پاکستان میں یہ سرگرمیاں، یہ چیمگوئیاں اور یہ سرگوشیاں ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو PDM کی گورنمنٹ ہے، یہ بہت آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن زرداری صاحب کو، نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو، تمام دوسری جماعتوں کو، MQM کو، BAP کو اکٹھا کر کے تو عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، اور پھر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ اور یہ اس طرح سے چل نہیں سکتی، یہ لوگ اکٹھے رہ نہیں سکتے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ یہ پاکستان میں
ہر آدمی یہ بات کر رہا ہے۔ اب آج ایک آڈیو لیک، یہاں پر رک جائیے، میں اس کہانی کا دوسرا جو حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ آڈیو لیکس ہوئی پچھلے 2-3 دنوں میں، 2 آڈیو لیکس عمران خان کی اور 1 آڈیو لیک جنرل قمر جاوید باجوہ کی رپورٹڈلی۔ عمران خان یہ کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں اس اپنی آڈیو لیک میں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، کھیلیں گے ہم، یہ امریکہ کا وہاں سے سائفر آیا ہے، ان کی دھمکی ہے، ان کی سازش ہے، ہم یہ پورا بتائیں گے، اور اس میں وہ مختلف ڈیوٹیز بھی لگا رہے ہیں کہ کیسے یہ ہم نے چیز پیش کرنی ہے۔ اس میں اسد عمر سے بھی بات ہے، اعظم خان سے بھی بات ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہے، شاہ محمود قریشی سے بھی بات ہے، سیکرٹری فارن افیئر سہیل محمود، ان سے بھی سہیل احمد، ان سے بھی گفتگو ہے، یہ عمران خان۔ لیکن ایک چیز اس میں ثابت ہو رہی ہے کہ سائفر تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا۔ یہ پورٹرے کیا گیا نون لیگ کی طرف سے کہ یہ جو امریکہ کا نام نہ لینے کی بات کہہ رہا ہے نا عمران خان، دیکھیں یہ خود امریکہ سے ڈرا ہوا ہے، اور امریکی سازش تھی نہیں، اس لیے یہ امریکہ کا نام نہیں لے رہا تھا، اور یہ اب ثابت ہو گیا کہ یہ سب کچھ جو تھا یہ ایک سائفر کو بنیاد بنا کر گھڑا گیا، حالانکہ ایسے سائفر آتے رہتے ہیں۔ یہ نون لیگ نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، یہ بیانیہ بنایا، لیکن سوشل میڈیا پر دیکھیں لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آڈیو جو ہے اس میں کٹ لگے تھے، لوگوں نے جب اس کا فرینزک کیا تو پتہ چلا کہ یہ مختلف فریکوینسیز ہیں، مختلف چیزوں کو جوڑ کر بنایا گیا، کیونکہ یہ جو عمران خان کی جو آڈیو وہ لیک کی گئی ہے پرائم منسٹر آفس، جبکہ دوسری آڈیو جو لیک ہو رہی ہے جس میں مریم نواز کی ہیں، جس میں آج قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی آڈیو جو آئی ہے، یہ اس ہیکر نے جس نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے ٹویٹر پہ اور ڈارک ویب پر بھی پہلے اس نے پھینکی، یہ اس کی طرف سے آ رہی ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو آڈیو لیک ہے اس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ میں نے عمران خان سے کہا ہے کہ تم امریکہ کا نام مت لو، جو مرضی جیسے بات کرنی ہے کرو، لیکن امریکہ کا نام نہ لو، کیونکہ ہم نے ان سے پیسے ویسے لینے ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان یہ ہمیں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا، تو گویا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس ایڈوائس کو جو پاکستان فوج کے سربراہ نے ان کو دی، اس کو انہوں نے ایکسپٹ کیا اور اس کے مطابق وہ بات کر رہے تھے۔ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو آڈیو ہے اس میں عمران خان کے خلاف پوری ایک چارج شیٹ ہے۔ کب کی یہ گفتگو ہے مجھے نہیں پتا، کیا یہ پی ایم آفس کی گفتگو ہے مجھے نہیں پتا، کیا یہ لمز میں جو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک لمبا سیشن ہوا تھا اس کی بات چیت ہے مجھے نہیں پتا، لیکن قمر جاوید باجوہ یہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ سے ہم تعلقات جو ہیں وہ خراب نہیں کر سکتے، ہمیں کیونکہ ہم نے پیسے ویسے ان سے لینے ہوتے ہیں تو اس لیے۔ لیکن ایک اور بات بھی وہ کہہ رہے ہیں، پالیٹکس میں ایسا وہ جو گفتگو ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ پالیٹکس میں انوالو تھے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ عثمان بزدار کو ہٹا دے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹا دیں، وہ صحیح کام نہیں کر رہے اور اس کی جگہ آپ علیم خان کو بنا دیں۔ یعنی یہ آرمی چیف جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ علیم خان کو بنا دیں، اور پھر انہوں نے وعدہ بھی کیا، لیکن جب وہ علیم خان کو ہم نے بلایا اس کو کہا تو فواد چودھری نے یہ بات کہی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا۔ قمر جاوید باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ہمیں، یعنی الیکٹڈ پرائم منسٹر، ایک بڑی اہم بات ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو آرمی چیف کا سربراہ، ہماری آرمی جو ہے اس کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ لیٹ ڈاؤن کیا ہمیں علیم خان کو چیف منسٹر نہ بنا کر۔ اب یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، میں کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، میں آپ پر چھوڑتا ہوں، یہ آڈیو لیک میں ہے، مبینہ آڈیو لیک جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی، ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس بات کا ڈینائل نہیں آیا کہ یہ ان کی آڈیو نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری گفتگو ہے یہ ایک چیز ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان، اچھا اب کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں سیاستدان تو اپنا رول پلے کر ہی رہے ہیں، لیکن اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی جس سے مراد پاکستان کی فوج ہے، وہ براہ راست اس میں ملوث رہی ہے۔ اب ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی آ رہی ہے جس میں مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں پالیٹکس میں ڈریگ نہ کیا جائے، لیکن جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حکومت کے آنے سے ڈالر کی پرائس نیچے گئی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے، گویا وہ جو وزارت اطلاعات و نشریات کا کام ہے
اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی تمام میڈیا ہاؤسز جانتے ہیں کہ جب یہ ساری کہانی چل رہی تھی تو بار بار اس کو ISPR کی طرف سے کنٹرول کیا جا رہا تھا. یعنی جو ہمیشہ وزارت اطلاعات و نشریات کے آفیسر میڈیا آؤٹلیٹس کو بات بناتے تھے، کرتے تھے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ISPR یہ بات کر رہا تھا. ڈائریکٹ میسیجز دے رہے تھے، اس کو چلاؤ، اس کو نہ چلاؤ، اس کو ہٹا دو، اس کو بالکل نہیں دکھانا. عمران خان کی جب سپیچ آتی تھی تو پریشر، اور اس پہ ہم نے دیکھا بہت سارے صحافی ملک چھوڑ کے چلے گئے. پیمرا جو ہے کیبل آپریٹرز کہتے ہیں ہمیں کالز آتی ہیں، اور پیمرا کے چیئرمین نے کہا کہ جی ہم نے بند نہیں کروایا، آپ معلوم کر لیں کس نے بند کروایا. تو یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس سے بڑے سوال پیدا ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل صاف طور پر کہ پاکستان کی فوج نے یہ کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا، لیکن سوال ضرور اٹھ گئے ہیں، چیزیں مل رہی ہیں. آرمی چیف کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو کچھ نہ کہو، ہم نے ان سے پیسے لینے ہیں. اور عمران خان بھی یہ کہتے ہوئے ہمیں سنائی دے رہے ہیں کہ بھئی امریکہ کا نام نہ لیں، میں اس پر بس امریکہ کا نام نہیں لینا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا. اور بھی پوری آڈیو موجود ہے، اگر آپ وہ سن لیں تو ایک بڑا، اور بھی کئی آڈیوز میں آپ کو بتاؤں، اس میں جنرل فیض شامل ہیں، اس میں مریم نواز شامل ہیں، اس میں شہباز شریف شامل ہیں، اس میں پتہ نہیں کون کون ہے. ایک پورا انبار ہے آڈیوز کا، جو آڈیوز پبلک ہو رہی ہیں. اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بڑا اگلی ٹرن لے رہی ہے. اب اس ساری صورتحال میں جہاں سے ہم نے سٹوری شروع کی، 5 دن کا دورہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا امریکہ کا، بڑا سوال یہ ہے کہ جو آدمی جا رہا ہے وہ امریکہ الوداعی طور پر جو ہے وہ وہاں پر گیا ہے. یہاں پر ابھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانی ایکسٹینشن کی ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن اعلیٰ افسران موجود ہیں ان کے ساتھ، رپورٹڈلی IB کے لوگ موجود ہیں. بڑی اچھی بات ہے، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن جو لیڈ رول ہے وہ تو پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو لینا چاہیے، جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ ڈٹرمن کرنے کے لیے جو فورم ہے وہ منسٹر فار فارن افیئرز ہیں، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. بے شک ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، ان کی ان پٹ ہونی چاہیے، اور اس ان پٹ کے مطابق کام ہونا چاہیے، لیکن فیس پہ تو پاکستان کے الیکٹڈ لوگوں کو ہونا چاہیے. نواز شریف کا یہی بیانیہ تھا، لیکن آج ہم یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ 2 مہینے رہ گئے ہیں تقرری میں نئے آرمی چیف کی. یہ آلریڈی ایکسٹینشن ہے جنرل قمر جاوید باجوہ. اگر ادارہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے رہنا ہے اور آئین اور قانون میں اس کی گنجائش ہے اور یہ حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لیکن جو پبلک پرسیپشن ہے اس ساری کہانی سے، اس میں بہت سارے سوالات ہیں، ان کا جواب دینا ہوگا. اور یہ میں اپنا ویلاگ اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی مستقبل کے اہم فیصلے یہاں پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، چاہے بھلے اس میں الیکشن کا انعقاد ہو، چاہے اس میں نئے آرمی چیف کا تقرر ہو، یا موجودہ کی ایکسٹینشن ہو، یا کس نے آگے حکومت سنبھالنی ہے. اب آپ دیکھیں مریم نواز جو ہیں وہ بری ہو گئی ہیں، کیپٹن صفدر بری ہو گئے ہیں. پوری قوم جانتی ہے کہ وہ فلیٹس میاں نواز شریف کے ہیں. حسین نواز کا یہ جواب بیان ہے کہ جی میری بہن ٹرسٹ ڈیڈ کے ذریعے انہیں کنٹرول کرتی ہیں اور ہم اس کے اونر ہیں. لیکن فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل کوئی نیکسس نہیں ملا مریم نواز کا اس پراپرٹی سے. اور پھر سزا یافتہ ہونے کے باوجود نواز شریف جو ہیں وہ باہر چلے گئے، 2 سال سے واپس نہیں آئے. اور جس شخص نے ان کی ضمانت دی عدالت میں وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. کوئی توہین عدالت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہے. وطن عزیز میں لوگ بہت سوال کر رہے ہیں اور عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کال دیں. لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.